اوور آل جو ہے نا وہ ہماری میڈیا کا کیا حال ہے؟ اردو میڈیا اگر مثال کے طور پر میں ہم ٹی وی کا نام لوں تو وہ پہلے یہاں تھا تو آج یہاں کھڑا ہوا ہے. اسی طرح سندھی میڈیا کو دیکھیں تو جو میڈیا یہاں تھا آج وہ یہاں پستی میں یہاں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو اس گیا. کی مین ریزن یہ ہے کہ نہ انہوں نے اسٹاف کا خیال کیا نہ اپنے ٹیلنٹ کا خیال کیا. وہ تو شکر ہے اللہ پاک کا کہ لوگوں کو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے روزی روٹی کما رہے ہیں. اب سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, کوئی آرٹسٹ سوشل میڈیا سے کتنا کما لیتا ہوگا؟ ڈکی ماس صفدر ان کے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فیملی کنٹینٹ فیملی دکھا کے کنٹینٹ پہ کما رہے ہیں. مگر ہمارے یہاں میں سوری ٹو سے ہمارے یہاں بکتا وہی ہے جو شور بنا ہو, جو گالی ہو. نیگیٹو چیزیں جا رہی ہیں ہمارے کنٹینٹ میں, تو اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب اچھی چیزیں جو ہیں ان کو کور کر سکتی ہیں آپ کی نظر میں؟ اچھی چیزیں کور کرتی تھے کہ اچھی چیزیں لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. ابھی وہ 3 2 1 پلے, اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس نے فیم حاصل کر لیا. خالد ہاشمانی نے عشق کتنے کیے؟ پاگل مروا ہوگے کیا, عشق کتنے کیے بتاؤں گا کہ اگر میرے سے پوچھ لے میں بتاتا ہوں کتنے کی. تم تو ابھی بتا سکتے ہو نا, وہ تم موٹے آدمی ہو, میں نہیں بتا سکتا, میں پتلا آدمی ہوں. بھائی کیا ہو گیا آج کل جو ہے وہ آرٹسٹ کا حال کیا ہے, جو عموماً وہ آرٹسٹ جو پروفیشنل کام کرتا تھا یا کر سکتا ہے اور کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کو جو ہے نا وہ نو لفٹ کے بورڈ اس کے لیے لگ گئے. آرٹسٹ کی حالت پوچھنی ہے تو آپ دیکھ لیں, اپنی حالت دیکھ لیں کیمرے میں. آپ بھی تو آرٹسٹ ہیں نا, آپ کو بھی آرٹ کا مسئلہ ہو تو کسی نے پوچھا آپ کو؟ کلچر ڈپارٹمنٹ کا آسرا کر رہے تھے, صحیح گدا کوئی نہیں پوچھتا ہے شہر میں. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, مجھے کہتے ہیں امجد صالح ثانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ جس کا نام ہے کیجول میٹ اپ. کیجول میٹ اپ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کچھ اس طرح کے لوگوں سے ملاقات کروائیں جو اپنے زندگی میں جنہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہو, یا پھر یوں کہا جائے کہ وہ کچھ عام لوگوں سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہٹ کر ہوں. تو ہمارے اسٹوڈیوز میں آج جو پرسنلٹی, میرے تو خیر وہ بڑے اچھے پرانے دوست ہیں, لیکن جس پرسنلٹی کو آج میں نے دعوت دے کے اور اپنے اسٹوڈیوز میں بلایا ہے, وہ اکثر آپ کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. ایونٹ چاہے کسی کا بھی ہو, لیکن اس کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو اکثر جو ہے ان کے فیس بک پیج سے دین اینڈ دیر ملتی رہتی ہیں. وہ ایک آرٹسٹ ہیں, وہ جو ہے کمنٹیٹر بھی رہے اپنے, جو ہے وہ جب وہ اپنی عمر کے اس حصے میں جب کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ جو ہے وہ کمنٹری کرتے تھے, اور کمنٹری کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑے ایک اچھے آرٹسٹ ہیں, یوٹیوبر ہیں, اور آج کل جو ہے وہ اچھا سب سے بڑی مزے کی بات یہ کہ جو ہے وہ صحافی بھی ہیں, رپورٹر بھی ہیں. تو جو ہے نا ابھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خالد ہاشمانی صاحب سے. خالد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کی طبیعت کیسے ہے سب سے پہلے یہ بتائیں. اللہ کا کرم ہے, وہ تو 10 سال پہلے طبیعت خراب دیا. ماشاء اللہ, ابھی آپ جو ہے وہ بالکل اوکے ہیں. اچھا آج کل جو ہے وہ آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو کراچی میں کرائم کب ختم ہوگا سر؟ یہ دیکھیں, یہ تو آپ ڈی آئی جی کراچی سے پوچھیں گے یا وزیر اعلیٰ سے پوچھیں گے, وہ بھی بولے گا کبھی ختم نہیں ہوگا, کرائم کبھی نہیں ختم ہو سکتا. اچھا کراچی میں جو ہے وہ کرائم اگر ختم نہ ہو تو وہ کچھ تھم سکتا ہے, اس کی کچھ جو ہے کم ہو جائے. یہ بھی تو جو روکنے والے ہیں وہی کرواتے ہیں, تو یہ بات نہ کھلوائیں تو بہتر ہے. نہیں, ہم نے آپ کو بلایا تو خیر اس لیے ہے کہ کچھ باتوں سے پردہ اٹھنا چاہیے پازیٹیو وے میں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ آرٹسٹ بھی ہیں, آج کل جو ہے وہ آرٹسٹ کا حال کیا ہے, جو عموماً وہ آرٹسٹ جو پروفیشنل کام کرتا تھا یا کر سکتا ہے اور کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کو جو ہے نا وہ نو لفٹ کے بورڈ اس کے لیے لگ گئے. آرٹسٹ کی حالت پوچھنی ہے تو آپ دیکھ لیں, اپنی حالت دیکھ لیں کیمرے میں, پتہ چل جائے گا آرٹسٹ کی حالت کیا ہے. نہیں وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ بھی تو آرٹسٹ ہیں نا, آپ کو بھی آرٹ کا مسئلہ ہو تو کسی نے پوچھا آپ کو؟ کلچر ڈپارٹمنٹ کا آسرا کر رہے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا ہے شہر میں. بھائی صحیح نہیں, کام کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ آج کام کا بھی حال ہے. کام آج کل پرچی سسٹم ہے, فیوریٹزم نان فیوریٹزم والا چکر ہے, اور آپ کسی کے فیوریٹ بن نہیں سکے. ہم تو خیر نہیں بنے, تمہیں کون سا انہوں نے جو ہے نا بلا لیا یار, کس کو فیوریٹ بننے کے لیے ہم تھوڑی قابل ہیں اس قابل کے. نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ پھر وہ لوگ نہیں ہے نا جو ہمیں پرچی دیں, کیونکہ ہم کسی سے پرچی لینے نہیں جاتے ہیں. تو آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کسی سے پرچی لینے کی؟ اور ہم اتنے خوبصورت بھی تو نہیں تھا, ہمیں کوئی پرچیاں دے یا ہمیں کوئی لفٹ کرائے, تو ایسے ابھی تو میٹر کرتا نہیں. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو. میڈیا میں کیسے آیا یار؟ میڈیا میں ایسے ہی ایکسیڈنٹلی آ گیا تھا. کے ٹی این جب اسٹارٹ ہو رہا تھا تو میں سی وی لے کے چلا گیا. میں نے کہا اسپورٹس کا پروگرام کرنا ہے, ترقادی صاحب کے ٹی این کے جو مالک ہیں. اچھا. انہوں نے میرا سی وی دیکھا, پھٹا پرانا سی وی تھا میرے جیب میں پڑا ہوا, میں تو نوکری کے لیے اپلائی کر رہا تھا ہر جگہ. صحیح. انہوں نے کہا کل سے مارکیٹنگ میں آ جانا. میں نے کہا میرے باپ کو نہیں پتا مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, ہم تو پی ٹی سیل والے کے بیٹے ہیں, ہم تو گھر میں فون سے کھیلتے تھے, ہمارے گھر میں کھلونے بھی نہیں ہوتے تھے. صحیح. ابا ہمارے پی ٹی سیل میں تھے, اسی لیے شاید بچپن سے میں مائک کی عادت پڑی ہوئی تھی, مائک پہ بات کرنے کا تجربہ تھا. خیر مائک پہ بات کرنے کا تجربہ تھا کہ وہ الگ ہی کہانی ہے.
وہ پھر آپ بولیں گے کہانیاں ہی سنا رہا ہے ساری. نہیں وہ تو کہانی ہی تو سننی ہے نا آپ سے. اچھا کہانیاں سنی. تو یہ تھا کہ میں ہمارے یہاں نا جس طرح آپ کو پتہ ہے نا آج کل فیس بک پہ خاص طور پہ سندھی کمیونٹی میں نا وہ تو کوئی چیز اور کر رہے ہیں نا آپ نیچے لکھ دیں کہ ثواب کی خاطر شیئر کر دیں تو ثواب ادارے نہ حاصل کریں. ہاں ثواب وہ پوری دنیا شیئر کر دے گی. وہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے پوسٹ ہے کیا چیز. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک ہمارے دادا نے نا وہ TNT کالونی کے بعد ایک اللہ والی مسجد تھی, اس کی کنسٹرکشن چل رہی ہوتی تھی نا. صحیح, جہاں پہ آپ چندہ مانگتے تھے. نہیں چندہ میں نہیں مانگتا تھا. اچھا آپ کو پہلے بتا دیا تو آپ کو نا آپ سب کو نہ بتائیں. وہ سین یہ ہوتا تھا کہ مولوی صاحب نہ کہتے تھے 10 دنیا 70 آخرت, یہ وہ جو مسجد میں 10 روپے دے گا اس کو دنیا میں 70 ہو کے ملیں گے. اچھا غرور کے چکر میں تھے آپ. نہیں وہ چکر نہیں تھا, میں اس چکر میں تھا کہ یہ جو نا مولوی والا جو نا ہمیں رٹا یاد ہو گیا تھا نا پورا. صحیح. اب وہ مولوی جیسے جو نا وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا وہ گھر پہ جا کے سونے چلا جاتا تھا. صحیح. مگر وہ مائک اور اسپیکر نا وہ 24 گھنٹے وہیں پڑے رہتے تھے. صحیح. تو ہم جو نا وہی کرتے, ہم کہتے تھے ہم بھی ثواب کمائیں گے سندھی قوم کی طرح جو نا وہ پوسٹ شیئر کر کے. صحیح. وہی بچپن سے تھا کہ یار ہم اگر میں آج بھی میں آپ کو بتاؤں والنٹریلی میں نے کراچی میں بھی فلڈس کے دوران بھی ایون ارتھ کوئک کے دوران بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو اپنا ٹائم دیتے ہیں, دوسرے اپنا پیسہ لگاتے ہیں. صحیح. مطلب کسی بھی چیریٹی میں کسی بھی چیز میں. تو شروع سے ہم تو غریب کے بچے تھے, تو ہم نے کہا یہ مائک میں جو نا نیکی کا جو نا وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ پھر جو کالج لائف میں پہنچے, کالج میں ہارڈ بال پہ کرکٹ کھیلی, ٹرائل وغیرہ دیے. اب وہاں پہ جو نا کالج میں سب کچھ, کوئی بالر تھا کوئی بیٹسمین تھا, ہم بھی بالر آف اسپن کرتے تھے, بیٹنگ بھی کرتے تھے. ساؤنڈ منگا لیا کالج والوں نے, بھائی یہ کمنٹری کون کرے گا. صحیح. ٹونی گریگ اور جو ہے سمجھ لیں میرے فیوریٹ تھے 92 سے لے کے سمجھ لیں کہ آج تک آپ کم سے کم 2005 تک جو بھی جتنی بھی کرکٹ ہے میں نے شاید ایون ایک دن تو ایسا بھی آیا تھا کہ گھر میں کزن کی ڈیڈ باڈی پڑی تو اسی دن 96 کا فائنل تھا ورلڈ کپ کا, تو میں نے وہ دیکھا, جنازے میں نہیں گیا. تو کرکٹ تو اتنے مطلب کریز تھا آپ کو جو ہے وہ کرکٹ کا حد سے زیادہ. تو کرکٹ کو انہوں نے مائک تو منگوا لیا کالج میں. تو پھر انہوں نے کہا کمنٹری کون کرے گا. میں نے کہا سر ہم نے تو مولوی کے بہت بجائے ہیں, مولوی کے مائک کی, تو یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو آپ نے وہ کمنٹری کی, کمنٹری وہاں سے اسٹارٹ کی. ایون سرفراز بروئی جب وہ جو آپ جانتے بھی ہوں گے ایکٹنگ بھی کرتا تھا. بالکل, وہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے. وہ 1 سال سینئر تھا, تو وہ جو ہے نا ہمارے سے کالج میں ڈرامے وغیرہ کرتا تھا. صحیح. اچھا وہ تو ایکٹنگ کرتا تھا. خیر وہ بھی آ چکا تھا اس سے پہلے KTN میں. تو میں نے بولا بھائی یہ تو مولوی کا مائک پکڑ سے, تو کمنٹری والا مائک تو مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے. صحیح. تو وہاں سے جو سفر شروع ہوا, پھر میں یہاں کراچی آیا تو اللہ جنت نصیب کرے کمال جامڑو صاحب کو, ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر بھی تھے. وہ اسپورٹس پروگرام کرتے تھے وہ. صحیح. یہ مطلب 2002 یا 3 کی 2001 کے پروڈیوسر تھے تب وہ, جب پروفیسر ہونے سے پہلے. ہاں, تو ممتاز شیخ صاحب بھی ملے ہمارے ریڈیو پاکستان پہ, جو پرانی بلڈنگ نہیں ہے جس پہ آج کل رینجرز کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے. تو نا اس بلڈنگ میں تو پہلے بلڈنگ دیکھتا رہا کہ یار یہ کیا بلڈنگ ماشاءاللہ شاندار ہے, بڑی انٹی قسم کی بلڈنگ ہے, اور وہاں گھومنے میں جانے میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک وہ پیپل کا درخت وہاں پہ, واہ, باہر جس کے نیچے ہم بیٹھ کے اکثر چائے کا کٹ پیتے تھے. خیر آپ نے پی ہوں گے, ہم نے کٹ نہیں پیا, ہم تو ایک ہی مرتبہ گئے تھے وہاں پہ. صحیح. پہلی اور آخری مرتبہ. صحیح. اس میں ہی انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارا کیریئر بنا دیا تھا ماشاءاللہ. تو کمال صاحب نے پوچھا کہ بھائی ہمارا کیا کرتے ہو, تو میں نے بولا سر میں کمنٹری کرتا ہوں, اس طرح کے اسکول کالج میں نے کی ہے, اسپورٹس میں ہوں. تو انہوں نے کہا تم کل آ جاؤ, تم سے امپریس ہوا ہوں. یہاں پہ لڑکے بچے آتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو, وہ کہتے ہیں بابا یہ کرتا تھا, دادا یہ کرتا تھا, اپنا کچھ نہیں بتاتے. میں نے کہا ابا دادا نے جو کیا وہ کر لیا, وہ تو میں تو اپنی بات کروں گا نا. وہ کانفیڈنس سے نا, میں جو پھر وہ 2 دن کے بعد میرا چیک بھی ملا تھا وہاں سے 300 روپے کا. اس کو 300 کی بہت بڑی اہمیت تھی. یقیناً ریڈیو پاکستان سے میرے نام سے وہ پروگرام چلا. اچھا ان دنوں میں پتہ چلا کہ بھائی KTN کا آفس بمبئی ہوٹل جو آج کے دنوں میں, تو وہاں وہ اب میں تقریباً 4 سال کے بعد اس روڈ پہ کچھ دنوں پہلے گیا, تو وہ 15 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی اس کے اوپر نا, یہاں KTN کا آفس تھا. صحیح. بمبئی ہوٹل. ہاں, یہ آخری دن تھے اس کے یہاں پہ, مطلب اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ ویسٹ پوائنٹ شفٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کرے گا کیا ترکا دیا تھا. کہتے ہیں بھوکے کو کیا ڈر ہے, اس کو تو کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. واہ. میں تو چلا گیا. میں نے کہا بھائی یہ CV پھٹی ہوئی بڑی تھی. میں نے کہا سر میں نوکری کے لیے آیا ہوں. وہ وہاں پہ ڈر تھا گیا تھا, اتر صاحب کے روم میں کون گھس گیا. میں نے کہا کون اتر صاحب, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں.
صحیح بھائی آپ ڈرتے آپ کسی کرسی سے یا کسی عہدے سے ڈرتے ہو نا. صحیح. ہمارے ابا نے یہ پتہ ہی نہ ہو تو پھر کس ہاں چیز سے ڈرنا. ڈرنا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرے فادر اور میرے گرینڈ فادر دونوں پی ٹی سی ایل میں رہے ہیں. 70s میں ہمارے دادا پی ٹی سی ایل میں تھے, ایس جو تھے. اچھا. تو ہمارے بابا سائیکل پہ گھومتے تھے, مگر ڈی سی نواب شاہ کی بھی اوقات نہیں تھی کہ ابا کی سائیکل سے اپنی گاڑی آگے نکال لیں. واہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی سی ایل میں ابھی تو موبائل کا دور ہو گیا, لوگوں کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہوگا. اس دور میں پی ٹی سی ایل بہت پاورفل ادارہ تھا, ٹی این ٹی کہلاتا تھا, ٹیلی فون اینڈ ریلوے کے پاسز ہوتے تھے, تو ابا کبھی ریلوے کا کرایہ بھی دینے لگے. اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر گئے اور آپ نے جو ہے وہ مارکیٹنگ میں جاب کی, اس طرح آپ کا جو ہے وہ ٹی وی کا کیریئر اسٹارٹ ہوا. وہ جگہ کہاں آتی ہے جب آپ جو ہے وہ آرٹسٹ کے طور پہ انٹروڈیوس ہوئے؟ دیکھیں کے ٹی این کا جو اسٹارٹنگ کا دور تھا نا, اس میں مطلب آپ تو خیر بہت برے حالات ہیں. اس میں کیا ہوتا تھا, کانفیڈنس نہیں تھا لڑکوں میں نا. اور جب بھی کوئی کریکٹر کم اوڑتا تھا, کوئی کرتا تھا, کیونکہ میں تو وہی سیدھی سی بات بتا دوں, میں تو میری فیملی نہیں تھی, میں تو سوتا ہی کے ٹی این میں تھا. مطلب میں 20 گھنٹے ایڈیٹنگ بھی سیکھا وہاں پہ, مارکیٹنگ کا جاب بھی کرتا تھا. اس کے علاوہ جب بھی کوئی گانے میں نبیل کو ضرورت پڑتی وہ بھی میں ڈال دیتا, یا ناصر کھیڑو کو جو نا اس کو خیر محمد کھیرو کو جو کریکٹر چاہیے عابد نوید کے ساتھ مرحوم کے ساتھ, تو وہ بھی ہمیں لے جاتا تھا ایمرجنسی کلینک میں ایکٹنگ کراتے ہوئے. یعنی 16 کا پانا بن گیا. ہاں تو خالد آشوانی جہاں لگا وہاں فٹ ہوتے تھے یا نہیں کرتے, وہ تو کوشش کر رہے تھے کہ پوری فٹ ہو جائیں. خالد آشوانی صاحب, آپ کی طبیعت بھی کچھ ناگوار ہوئی تھی, آپ کو کوئی کینسر وینسر ہوا تھا, اس کے متعلق تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے؟ یار وہ 2014 میں ہوا تھا میرا, 28 اکتوبر کو ڈائگنوز ہوا. ویسے اس سے پہلے میں سمٹمز بتا دوں کینسر کے ہوتے کیا ہیں, کیونکہ میں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی پرومس کیا اور اللہ سے بھی پرومس کیا تھا کہ میں, اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں کینسر اویئرنیس پہ کام کرتا رہوں گا, اور آج بھی کرتا رہتا ہوں. کینسر اویئرنیس میں پہلا میسیج ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی کہیں میں بھی باڈی میں کینسر ہوگا تو اس کا سب سے پہلے فوڈ انٹیک کم ہو جائے گا, وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا. اچھا. ہاں, کہیں پہ بھی آپ کو رسولی ہے, اندر ہے, کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بھی قسم کا کینسر ہوگا, بھلے آپ کو کینسر سگریٹ کی وجہ سے ہو, کسی بھی بیماری کی وجہ سے ہو, سب سے پہلے اس کا فوڈ انٹیک کم ہو جائے گا. تو میرا ایسوفیگس بلاک تھا, تو میں ایسی حالت تھی کہ میں پانی بھی نہیں پی پاتا. صحیح. مگر ہمارے یہاں عموماً ہم چیزوں کو جو ہے نا ڈائگنوز بہت لیٹ ہوتی ہیں, تو میرا بھی تقریباً سمجھ لیں کہ 3-4 مہینے میں سے میں جب آفس جاتا تھا, کھانا کھاتا تو الٹی ہو جاتی تھی, وومیٹنگ اسٹارٹ. اور وہ کہتا تھا کہ میری جو کھانے کی نالی ہوتی ہے, ایسوفیگس کہتے ہیں بایولوجی لینگویج میں, تو وہ پوری چوک ہو گئی تھی, بلاک ہو گئی تھی. پھر جب میرا ڈائگنوز ہوا تو اس کے بعد پھر وہ 2014 میں نا, بیچ میں پھر 10 دن محرم کے آ گئے, انہوں نے مجھے ٹائم دیا 10 دن بعد کا, مطلب 7 نومبر کو پھر میرا آپریشن ہوا تھا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے نا اس کو صرف میں بیک فٹ پہ نہیں چلا گیا کہ مجھے کینسر ہو گیا میں تو خدا نہ مر جاؤں گا. یہ ڈر بھی ہوتا تھا, حقیقت ہے, جو انسان موت تو ہوتی, خوف کا نام موت ہے. بہرحال تو میں نے جب بھی میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا, ایون میرا جس دن میرا سرجری تھی تو اس دن وہ میرے والد صاحب کو سمجھتے تھے کہ وہ مریض ہے, میں مریض نہیں ہوں, کیونکہ میں بالکل کانفیڈنٹلی مطلب اس کو فیس کرنا چاہ رہا تھا میں, اور میں چاہ بھی نہیں رہا تھا کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ پریشان ہوں کہ میری وجہ سے میں پریشان ہوں. تو اللہ کا شکر ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی تھی. تقریباً 8 سے 9 مہینے تک وہی چلتا رہا سلسلہ. سرجری ہوئی, پھر کچھ ہاسپٹلس کی غلطیاں کہہ لیں, یا پھر ریڈیو کیمو میں جو کمپلیکیشنز ہوئی, بس وہ اللہ تعالیٰ نے, اس وقت ایک بیٹی تھی میری زینیا. اچھا لوگ نا اب جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا, آپ تو سفر ہوتے ہیں, آپ کی فیملی بھی سفر, آپ کی فیملی جو آپ کے بیگم بچے. ٹھیک ہے, تو کتنے عرصے تک آپ نے کینسر سے جنگ کیا؟ جنگ 8 مہینے تک. 8 مہینے تک. اینڈ یو آر دا ونر فرام کینسر. آپ نے کینسر کو ہرا دیا. میں نے کینسر کو ہرا دیا, وہ اللہ نے مجھے سیکنڈ چانس دیا. یقیناً وہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا تو کچھ بھی جو ہے وہ کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. خالد آشوانی نے عشق کتنے کیے؟ پاگل مروا ہوگے کیا, عشق کتنے کیے بتاؤں گا کہ ہم یار میرے سے پوچھ لے, میں بتاتا ہوں کتنے کی. تم تو ابھی بتا سکتے ہو نا, تم موٹے آدمی ہو, میں نہیں بتا سکتا, میں پتلا آدمی ہوں بھائی, کیا ہو گیا. نہیں پھر بھی مطلب یار دیکھو, ایک بندہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں میڈیا پرسن کی, ایک مرد کی,
تو کوئی افیئر میڈیا پرسن کیا صرف میڈیا پرسن ہی کر اچھا سکتا ہے. شادیاں کتنی کی یہ بتاؤ. شادی ایک ہی ہے بھائی, ایک ہی کافی ہے. اس کو میں تو چاہ رہا ہوں یہ بھی ختم ہو جائے بھائی, یہ تو ایک ایک کر کے پھنس گیا ہوں. استغفر اللہ. ابھی تو بیٹا بھائی ابھی گھر نہیں جانا پھر. نہیں پوڈ کاسٹ دیکھنے نہیں دوں گا میں, ویڈیو تو تمہاری پہ لیتی ہے پبلک کے لیے. اچھا ابھی سینئر آرٹسٹ جو ہیں ہمارے جنہوں نے اتنے عرصے تک کام کیا پی ٹی وی سے لے کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز تک, وہ آج کل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی عرصے سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, تو وہ مطلب آج کل کہاں ہیں اور کیوں ہیں اس حالات میں؟ دیکھیں مین چیز آپ کو بتاؤں, جتنے بھی آرٹسٹ ہیں نا, آپ ماشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی پرسنل جو ڈیڈس ہوتی ہیں نا, ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا, میں ابھی یہاں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سے بڑے بڑے آرٹسٹ ٹھیک ہے نام ہمیں لینا بھی نہیں کسی کا, مطلب فون آتے ہیں ہمارے پاس کہ یار اس میں فلاں بندے کو بلا لو. ایون آپ کو پتہ ہے سب ہر جگہ دوست یار بیٹھے ہی ہوئے ہیں. ایک آرٹسٹ تھا, اس کو مطلب معین اختر کا بہت چاہیے تھا, میں اتنا ٹھیک ہے سمجھ گیا میں. تو اس کو نا کسی نے کہا کہ یار اس کو بلا لو جو ہے نا, اس کو مارننگ شو میں کم سے کم سندھی چینل پہ بلاؤ اس کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا ان کو پینے پلانے کی اتنی عادت لگی ہوئی تھی کہ مارننگ شو میں 9 سے 11 شو ہوتا ہے, 11 کے بعد اٹھ کے آ رہے ہیں. اچھا خالد آشوانی صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے نا اوور آل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی ریجنل کوئی نیشنل میڈیا کا ذکر ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں, اوور آل جو ہے نا وہ ہماری میڈیا کا کیا حال ہے؟ دیکھیں میڈیا آپ تو نہیں کریں گے سیگریگیٹ, بٹ میں تو کروں گا, کیونکہ دیکھا جائے تو سندھی 7 چینلز ہیں, ٹھیک ہے نا, 7 چینل کے وہ حالات جو شاید اسٹارٹنگ میں تھے 2003, 4, 5 میں, اس سے اردو میڈیا اگر مثال کے طور پہ میں ہم ٹی وی کا نام لوں تو وہ پہلے یہاں تھا تو آج یہاں کھڑا ہوا ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آرٹسٹوں کا, اسٹاف کا, سب کا خیال کیا ہوا ہے. جو بندہ اسی طرح سندھی میڈیا کو دیکھیں تو جو میڈیا یہاں تھا آج وہ یہاں پستی میں یہاں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو اس گیا. کی مین ریزن یہ ہے کہ نہ انہوں نے اسٹاف کا خیال کیا, نہ اپنے ٹیلنٹ کا خیال کیا. وہ تو شکر ہے اللہ پاک کا کہ لوگوں کو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے روزی روٹی کما رہے ہیں, نہیں تو وہاں پہ الٹا اب تو یہ حالات ہو گئے, الٹا چینل پیسے دینے کے بجائے لیتا ہے آرٹسٹوں کے. بھائی ٹھیک ہے, اب سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, کوئی آرٹسٹ سوشل میڈیا سے کتنا کما لیتا ہوگا؟ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ویورشپ پہ. آپ کے سامنے ہے اصغر کھوسو جیسی مثال, علی گل کا ایک اصغر کھوسو کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا, تو اصغر کھوسو جو ہے وہ تو اس کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی دین بھی ہے اس کو, کیونکہ وہ ایک غریب پرور آدمی ہے, وہ بڑا اچھا آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی جو اچھائی ہوتی ہے, بینگ اے ہیومن بینگ, جو آپ کی اچھائی ہوتی ہے تو اس کا صلہ بھی تو اللہ پاک دیتا ہے. علی گل ملا کی بھی اگر ہم بات کریں تو میرے تو وہ استاد ہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ سیم تھنگ ہے. لیکن جو آج کل کا سوشل میڈیا دکھا رہا ہے, یا ہم جو سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں, جو چیز ریکارڈ کر کے ڈال دیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈالنے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں, ابھی آج کل بحث بھی چل رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈکی, ماں صفدر, ان کے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ فیملی دکھا کے کنٹینٹ پہ کما رہے ہیں. تقریباً میں خیال میں 1 یا 2 ملین لوگوں نے ڈکی بھائی کو انسبسکرائب بھی کیا ہے. یہ دیکھیں چلتا رہے گا, مگر ہمارے یہاں, میں سوری ٹو سے, ہمارے یہاں بکتا وہی ہے جو شور بنا ہو, جو گالی ہو. آپ اور میں بات کر رہے ہیں شاید کوئی بھی نہ دیکھے, کیونکہ لوگوں کو جو ہے نا ہمارے یہاں مارکیٹنگ میں ایک کہاوت ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی پیٹرن کو لے کے اردو میڈیا میں آج آپ کسی بھی چینل کو دیکھ لیں, اردو میڈیا میں کہانی کا اسکرپٹ وہ ہے طلاق, اس پہ ختم ہوتا ہے, اس پہ مطلب اس کے دوسری شادی, افیئرس. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے بھائی. نہیں ہمارا کلچر تو نہیں ہے, لیکن پھر ان کو ویوز کیوں مل رہے ہیں؟ ویوز آپ کو اب یہ چینل, جتنے بھی چینل ہیں, ایون اردو میڈیا ہو یا سندھی میڈیا ہو, یہ اسکرین کے لیے کام نہیں کر رہے, یہ سوشل میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سوشل میڈیا میں جتنا مسالہ ڈلا ہوگا نا, اتنے آپ کو لوگ نگیٹو کمنٹ کریں, بٹ اٹ گیٹس یو انٹریکشن کی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں تو وہ اتنا بوسٹ اپ, ہاں ان کا بوسٹ ہو رہا ہے, ان کو تو ویورشپ مل رہی ہے نا. اچھے کام کو کون دیکھتا ہے؟ تو کیا ابھی اچھے کام دیکھنے والے لوگ تو ختم تو نہیں ہوئے نا؟ ختم نہیں ہوئے, مگر ایک چیز جو سوشل میڈیا خاص طور پہ جو ہمارا جو ہے ایک اچھل کود کرتا ہے, کورنگی کا بابا, اس کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا, اس کے 7 ملین فالوور ہیں بھائی. آپ کے کبھی ہو سکتے ہیں 7 ملین؟ وہ صرف جمپے لگاتا ہے وہ. ہاں وہ پٹھان ہے, وہ ایک آرٹسٹ بھی ہے, ایکٹر بھی ہے, اور بڑے لمبے بال ہیں, لمبے بال. اب مجھے بتائیں, یہ آپ اگر ایز اے سیریس زبان باہر نکال کے اور اچھل کود کرتا ہے, وہ میں نے دیکھی ہیں اس کی ویڈیوز. بتائیں یہ کانٹینٹ ہے کوئی, مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے؟ نہیں تو یہ جو نیگیٹو چیزیں جا رہی ہیں ہمارے کانٹینٹ میں, تو اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب اچھی چیزیں جو ہیں ان کو کور کر سکتی ہیں آپ کی نظر میں؟ اچھی چیزیں کور کر دیتے کہ اچھی چیزیں لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. ابھی وہ 3, 2, 1 پلے, اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس نے فیم حاصل کر لیا,
اب اس کا تو میں تو آج تک کسی کو فالو بھی نہیں کیا. ہمیں صرف پیٹ جملے یاد ہوتے ہیں کہ یہ کیونکہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں سچی بات ہوں, میں نے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو بھی نہ. اچھا, آپ کچھ عرصے تک جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹی وی چینلس کے نام ہم نہیں لیں گے کسی کا, آپ ان کے مارننگ شو بھی کوآرڈینیٹ کرتے رہے, ٹھیک ہے. مارننگ شو کی ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں مارننگ شو کی تو ٹرینڈ سیٹر یہاں پہ نادیہ خان ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. اے آر وائی ڈیجیٹل سے اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. نادیہ خان کے بعد شائستہ نے اس کو زیادہ اچھا طرح پل کیا. اب تو کیونکہ بجٹس اتنے ان کے ہیوی تھے, اب صرف ندا یاسر کا شو چل رہا ہے, باقی تقریباً سب نے وہ جو نیوز بیس شو کر دیے ہیں. مارننگ شو اب وہ انفارمیٹیو ہو گئے ہیں, وہ پہلے والا مارننگ شو والا کانسیپٹ نہیں رہا. اب صرف اے آر وائی ہے جو افورڈ کر سکتا ہے ندا یاسر. پہلے بڑے جو ہے اس میں ششکے بھی ہوا کرتے تھے, شادیاں وادیاں دکھاتے تھے, وہ سب کے پاس تھے, وہ ان کے بجٹس بھی تھے. اب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ بھائی یہ ششکوں کے بغیر بھی جو ہے نا 2 اینکر بٹھا. اچھا خالد بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کا بندہ کیا میڈیا سے اتنا ارن کرتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ فیملی کو رن کر سکے؟ ڈپینڈس ہے کس نیٹ ورک میں بیٹھا ہوا ہے. اچھے ادارے میں تو بالکل کر سکتا ہے, نہیں تو پھر تمہاری طرح 2 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں. اچھا, ہاں کرنی پڑتی ہیں. تو پھر وہ کس طرح یہ ہوگا, کیا ان میں گڈز نہیں ہے یا جو ہے وہ نہیں, میں جو ہے آپ کو وہ سانچے میں کہ کسی فریم میں جو ہے فٹ نہیں آتے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو سب سے مین چیز بتاؤں کہ کراچی میڈیا مارکیٹ جو ہے نا, تقریباً یہاں پہ انویسٹر جو چینل لے رہے ہیں وہ کراچی سے باہر لے جا رہے ہیں. ایون سما جیسا بڑا چینل, اب جو ہے علیم خان صاحب کا نام لے لوں گا مثلاً, سب کو پتہ ہے, وہ انہوں نے جب لیا تو وہ لاہور شفٹ ہو گیا. اسی طرح جس ادارے میں ہم لوگ تھے, ہم ایک آدھا چینل تو یہاں سے شفٹ ضرور ہوا ہے, ہم ٹی وی میں میں خود رہا ہوں. ہم ٹی وی میرے بھی چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام آباد چلا گیا تھا. تو اس طرح جب یہاں سے ادارے جائیں گے, اب دوسرے جو ادارے بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب جو ہے نا کم سے کم 200 بندہ مجبور بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں. اب ان مالکان ظاہر سی بات ہے, یہاں گنتی کے اچھے چینل 7 8 10 ہی بچے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے نیوز چینل ہیں پاکستان میں؟ ٹھیک ہے, کتنے اندازاً بتاؤ؟ ٹھیک ہے, 38 چینل ہیں. آپ کو پتہ ہے 38 میں سے 8 یا 10 چینل جو ہیں یہاں پہ کراچی بیسڈ ہیں. اس میں بھی اب ان کو پتہ ہے کہ جب یہ سما یا فلاں بڑا ہم ٹی وی یہاں سے گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ تو اسلام آباد نہیں جا سکتا نا. مجھے تو آپ کو میرا پتہ ہے کہ مجھے تو ٹھنڈ کا اتنا مسئلہ ہے, میں تو وہ تو وہاں رہ نہیں سکتا. اچھا چلے, مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا ایسا کام کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ, میں میڈیا پرسن ہے, ہمارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے. اگر اللہ پاک نے ہمارا دانہ پانی اگر میڈیا کے ساتھ جوڑ دیا تو ہمیں ہمارے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایک ڈیوٹی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پازیٹیو وے میں جو ہمیں کرنی چاہیے ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہر کوئی اپنے طور پہ کوشش کر سکتا ہے, باقی 100% تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. آپ اپنے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرفیکشن جو ہے وہ ابھی کسی حد تک ختم ہو گئی؟ ایسا ہی ہے, پرفیکشن تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. انسان تو کوشش کر سکتا ہے. یہ پرفیکشن آ سکتی ہے دوبارہ؟ کیونکہ پہلے تو پرفیکشن تھی. 22 سال تو مجھے ہوئے ہیں جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ کام کرتے ہوئے, اتنا عرصہ یقیناً آپ کو بھی ہوا ہے, آپ شاید مجھ سے بھی سینئر ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے جو پرفیکشن تھی تو اب وہ جو ہے پرفیکشن دوبارہ آ سکتی ہے؟ آ رہی ہے, کیونکہ ابھی جس طرح لوگ ابھی کیونکہ ٹائم تو چینج ہوتا ہے نا. دیکھیں ٹائم چینج ہوتا ہے, اسی وجہ ایک وجہ ہے کہ لوگوں میں اب شعور. پہلے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پہلے ریڈیو کوئی نہیں سنتا تھا. اب جو ہم پوڈ کاسٹ بیٹھ کے کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھا جائے تو ایک طرح کا جو ہے وہ جو ہے ریڈیو کا ہی ویو ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ریڈیو کی ایجاد ہے نا پوڈ کاسٹ. پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا. جب میں نیا ریڈیو میں نے جوائن کیا تھا تو میں نے بھی یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑی عجیب اسٹینڈ ہیں, بڑے مائک ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو دور تو جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. پہلے جو دور تھا وہ ختم ہو گیا, پھر کیا وہ دوبارہ دور آئے گا؟ آنا چاہیے, آنا میرے حساب سے آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اوریجنل چیز ہوتی ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. اوکے, یہ جو موسمی مینڈک ہوتا ہے نا, جو اس کو کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, تو یہ کبھی اپ ہوں گے کبھی ڈاؤن ہوں گے, یہ تو ختم یا ہمیشہ کے لیے لینی ہے. چینج دور ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ریڈیو والا دور واپس آیا. اچھا آج کل جو ہے وہ اسکرپٹ پہ کام نہیں ہو رہا. پہلے جب ہم بات کرتے تھے کوئی اسکرپٹ ہوتا تھا, جب ہم پی ٹی وی کی اگر بات کریں تو پی ٹی وی پہ تو ایک جو ہے وہ طریقہ سکھایا جاتا تھا کہ اسکرپٹ آپ نے کیری کیسے کرنا ہے, اس کو ہاتھ کیسے اٹھانا ہے ہاتھ میں. اب اسکرپٹ کی جو ہے نا وہ چیز نہیں رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے ٹی وی چینلز پر, چونکہ آپ ان سے جو ہے کہیں نہ کہیں پر ریلیٹڈ ضرور ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی اسکرپٹ پہ وہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو وہی بات کروں گا کہ ریجنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کی الگ چیز ہے.
آپ کو اندازہ نہیں جتنا اسکرپٹ پہ آج کام ہو رہا ہے. پہلے شاید اردو میڈیا کی بات کروں, سندھی میڈیا میں تو اسکرپٹ تو ماشاء اللہ, وہاں تو پروڈکشنز کا ایک بڑا فقدان ہے. ہاں, تو وہاں پہ تو اسکرپٹ ایڈیٹر نہیں بیٹھے ہوئے سندھی میڈیا چینل میں. تو پہلے تو ہم جن کے استاد جو ہمارے, میں آپ کو مزید بتاؤں, میرے استاد رہے ہیں رحمۃ اللہ مانجوٹی صاحب. رحمۃ اللہ مانجوٹری صاحب تو بھائی ایور گرین بندے, وہ تو ہمارے بھی استاد ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جس طرح اسکرپٹ لکھتے تھے یا اسکرپٹ پہ دوسرے اسکرپٹ کو ایڈٹ کرتے تھے, وہ ویسے لوگوں کو تو وہ آپ کو ان کی ایمانداری کی وجہ سے تو وہ آج تک گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی خوددار آدمی ہے. خوددار آدمی ہے. تو ویسے لوگ اگر آپ گھر پہ بٹھا دیں گے اور ایک ایڈیٹر کو آپ جو ہے نا, ایڈیٹر اور اداکاروں کو آپ پروگرام مینیجر بنا دیں گے, تو پھر آپ پروڈکشن کوالٹی بھی آپ ایسی ایکسپیکٹ کریں گے. نہیں تو کوانٹٹی تو پوری ہو رہی ہے نا بھائی, ان کو چاہیے کوانٹٹی. ہمارے جو ریجنل چینلز ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ, کیونکہ ہمیں بھی اگر بوسٹ اپ دیا پی ٹی وی کے بعد تو وہ ریجنل چینلز نہیں دیا. اب میں خود دو چینلز کا جو ہے کافی عرصے تک جو ہے وہ امپلائی ڈائریکٹر کے طور پہ میں نے کام کیا, اور یہ ہے کہ کوانٹٹی تو پوری ہو رہی ہے نا بھائی, کوالٹی کو آج کل وہ تو نہیں دیکھ رہے نا. مالکان تو تقریباً جو ریجنل چینلز ہیں ان کے مالکان تو باہروں کی نیشنلٹی لے کے چلے گئے, وہاں پر بیٹھے ہیں. میں آپ کو مزید بات بتاؤں, آپ کو خود پتہ بھی ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اردو میڈیا میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اسکرپٹ پہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور ریٹنگ دیکھتے ہیں. ایون ابھی مثال کے طور پہ کسی سے ڈھکا چھپا ڈرامہ نہیں ہے جو ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہوتا فاروق الدین کا, اس کی ریٹنگ کیا آئی تھی؟ پہلا پاکستان کا ڈرامہ تھا جس نے 1 ارب سے زیادہ ویوز کلیکٹ کیے تھے. اچھا, اس میں بھی اسکرپٹ پہ باقاعدہ, ابھی اس کے بعد فاروق کو جیو سے بھی پلے ملنا شروع ہوئے. اردو میڈیا میں آج بھی اسکرپٹ پہ باقاعدہ اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے, ایک نہیں 10 لوگ لگے ہوئے جن کا کام اسکرپٹ بانٹنا, اسکرپٹ مطلب وہاں پہ 3 4 مہینے پہلے پروڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال, اس کے بعد ہم اپنے شو کا وائنڈ اپ کریں گے. آخری سوال یہ ہے کہ کوانٹٹی بھی پوری ہو رہی ہے, کس جگہ پہ کوالٹی کا بھی خیال کیا جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ لوگ بڑے کم ہیں, چیدہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ آخری میں ذرا مشکل سوال کر لیا آپ نے. اصل میں یہ لابیزم ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. آرٹسٹوں کی پروڈکشن ہاؤس کی لابی. دیکھیں, آپ لابیز کی اگر بات کر رہے ہیں تو آج کل جو نیشنل ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی تو پرائیویٹ پروڈکشنز لے رہے ہیں. نہیں, وہ لیتے رہیں, بٹ دیکھیں ایک بات بتاؤں, ایک چیز, ہم ٹی وی پرائیویٹ پروڈکشن کہاں سے لیتا ہے؟ ایم ڈی پروڈکشن سے. وہ کس کا, ان کی اپنی پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیو آج کل عبداللہ قادوانی کے ساتھ کام کر رہا ہے. عبداللہ قادوانی کے جو چند 4 منظور نظر لوگوں کو وہی نظر آئیں گے. اسی طرح آپ اے آر وائی پہ جائیں گے, ہر چیز کا نام آگے فہد مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے, کوئی پیچھے جرجیت سے جائے گا پیسہ لگا ہوا ہے, وہ بھی اے آر وائی کسی کا بھی ہو. دیکھیں, یہ تو فائنانسر ہے, انہوں نے پیسہ کمانا ہے. پیسہ کمانا تو آپ پیسہ کمانا, چینل سے الگ نام کا پروڈکشن ہاؤس الگ ہے. پیسہ کمانا تو ہر کسی کا حق ہے, آپ کا بھی حق ہے. اگر آپ کے پاس اربوں روپے آ جائیں تو میں نہیں سمجھتا آپ کوئی دوسرا کاروبار کرو گے, کیونکہ آپ میڈیا پرسن ہو. ابھی جو ہے وہ مجھے صرف یہ ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا ہے, اور ٹائم بھی چونکہ ہمارا جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. لیکن ایک بات, پہلے جب پی ٹی وی کا دور ہوا کرتا تھا, ہم نے بھی وہ چیزیں دیکھی کہ وہاں پر جو ہے وہ اتنے بڑے کیمرہ ہوتے تھے اور جو ہے وہ کام ہوتا تھا, لیکن اس کی کوالٹی ہوتی تھی. آج کل کے دور میں جب ہماری جو ایکوپمنٹس ہیں انہوں نے اگر اتنا بڑا جو ہے نا ایک جو ہے نا تیر مار لیا, میں یہ کہوں گا تیر مار لیا کہ ڈیجیٹل چیزیں ہمارے پاس آ گئیں, لیکن ہم پھر بھی وہ کوالٹی جو پی ٹی وی کے ناٹک رنگ کی ہوا کرتی تھی, جہاں پہ 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہفتے میں ایک ناٹک رنگ چلتا تھا, لیکن پوری سندھ کے جو ہے وہ شہروں کے شورے میں سناٹے ہو جاتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میں جو ہے نا وہ لیپس کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو سب سے مین ریزن تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ نیوز چینل ہی 38 ہیں پاکستان میں, انٹرٹینمنٹ چینل کم سے کم 15 سے 20 ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس چوائس ہو, دنیا کھلی ہو, نیٹ کی دنیا, آپ کو یوٹیوب پہ آپ, پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پہ نا اینٹینا کے دور میں نا دوردرشن ہوتا تھا, تو ہم جو نا وہ آواز دیتے تھے کہ بھائی وہ انڈیا کا چینل اٹھ رہا ہے, وہ چل رہا ہے. اب تو آپ کے پاس ایون آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, جو پوڈ کاسٹ آپ بتا رہے ہیں مشہور ہو رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس اب, ایون میرے گھر میں ٹی وی چینل میں کام کرتا ہوں, پچھلے 5 سال سے میرے گھر پہ انٹرنیٹ کیبل نہیں لگا, وہ جو کیبل ہوتا ہے نا ٹی وی والا, وہ نہیں لگا ہوا. اسمارٹ ٹی وی لگے ہیں, بچے یوٹیوب پہ 2 چائے دیکھتے رہے. صحیح. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اب وہ چوائسیز بہت ہیں, اس وقت چوائسیز نہیں تھی. پی ٹی وی کا ڈرامہ اچھا بنتا تھا, کام بھی ہوتا تھا. آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ کام ہوتا ہے. آج بھی اگر یوٹیوب پہ سب سے بڑی مارکیٹ جو پاکستان کو نیشنل میڈیا کے لیے وہ یہ کہ انڈیا کی 1.5 ارب کی آبادی آپ کی مارکیٹ ہے. بڑی مہربانی سر آپ کی, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. ناظرین کرام, آج کا جو ہے وہ کیجول میٹ اپ یہیں پر ختم کرتے ہیں, اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش, چھوٹی سی بنتی, کسی رائٹر کا کال ہے
کہ زندگی اتنی قلیل ہے کہ محبتوں کے لیے پوری نہیں پڑتی، لوگ نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے نکالتے ہیں۔ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اللہ نگہبان۔